تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے پہلے آئی ہم آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ہم سب کے داتا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج ہم اس شادی کی محفل میں حاضر ہیں جو شادی خانہ آبادی کے نام سے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جب بھی ہمارے گھروں میں شادیاں ہوں تو ہم ایسی محفلیں سجا لیں جس کے ذریعے سے دین کا کام بھی ہو جائے، لوگوں تک دین کی بات بھی پہنچ جائے اور ہمارے گھر میں جو گناہ ہونے والے ہیں وہ گناہ رک جائیں۔ قابل مبارکباد ہے اہل خانہ کے حضرات، اللہ تعالیٰ ان کی سوچ اور علم و عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمری عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگو اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے جس طرح سے لوگوں کے اوپر لوگوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، اسی طرح سے مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں جو انہیں ادا کرنے چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سوسائٹی کا، اپنے گھر کا اگر جائزہ لیں اور آئے دن آج اپنے گھر کو ہم دیکھیں تو ہمارے گھر کا جو حال ہے دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں بہتر وہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اہل خانہ کے ساتھ، میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت ہی بہتر ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے تمہیں بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کی نظر میں بہتر ہے۔ اگر آج ہمیں گھر کے باہر کوئی اچھا انسان کہتا ہے، عالم دین کہتا ہے، حافظ صاحب یا قاری صاحب جو کچھ بھی کہتا ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اچھا انسان نہیں ہوں تو میں اچھا نہیں ہوں۔ جب تک انسان اپنے گھر میں اچھا نہیں بنتا ہے باہر کچھ بھی کر لے اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی انسان کو کوئی باہر اچھا کہتا بھی ہے، پیسہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی پوسٹ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کے لباس ہے، اس کا رہنا سہنا ہے، اس کو دیکھ کر کوئی بھی کسی کو اچھا کہہ سکتا ہے۔ لیکن اچھا اگر کسی کے گھر والے کہیں کہ میرا بیٹا اچھا ہے، بیوی کہے میرا شوہر بہت ہی اچھے اخلاق والا ہے، ماں کہے میرا لاڈلا ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں یہ انسان بڑا خوبصورت انسان ہے۔ یہ انسان وہ انسان ہے جس سے اس کے ماں باپ بھی راضی ہیں، اور جس کے ماں باپ راضی ہو جائے اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر اور سوسائٹی کو دیکھیں۔ آج شادی کا موقع ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب حضرات قریب قریب آ جائیے اور تشریف رکھیے، حضرت تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ حضرات قریب قریب تشریف لے آئیں۔ خطیب نوجوان حضرت علامہ اسلم ربانی صاحب اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ ہمارے بعد آپ کو حضرت کا خطاب نایاب فرمانا ہے، سننا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ، اب اس مختصر سی میری باتیں آپ سماعت فرمائیں تاکہ
ہمارے علم میں بھی کچھ اضافہ ہو اور ہماری زندگی میں بھی کچھ روشنیاں پیدا ہو جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے، کل جو معاشرہ تھا وہ بڑا خوبصورت معاشرہ تھا۔ عورت جب ایک سسرال جاتی تھی تو سسرال والے اسے اپنی بیٹی بنا کر، اپنی گھر کی بہو بنا کر، جس طرح وہ اپنے گھر سے ایک گلدستے سے سج کر آتی تھی، نیا لباس پہن کر ہر طریقے سے سج دھج کر آتی تھی، کل کی مائیں، کل کی ساس ہم جسے کہہ لیں، اسے اس طرح سے رکھتی تھی کہ وہ لڑکی سسرال میں آنے کے بعد یہ گمان کرتی تھی وہ بھی میرا گھر ہے اور یہ بھی میرا گھر ہے۔ کل تک کی یہ بات تھی، لیکن آج کیا حال ہے؟ آج ہمارے گھروں میں دن بدن لڑائی جھگڑے، آپسی نفرتیں، ساس بہو کا جھگڑا، شوہر بیوی کا جھگڑا، آپسی رنجشیں اور نفرتوں نے اتنا زیادہ جنم لے لیا ہے کہ آج ہمارے درمیان طلاق کے معاملات بہت زیادہ آنے لگے۔ گھروں میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لڑکیاں گھر بیٹھی ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں جانا کہ آخر ان باتوں کی وجہ کیا ہے۔ ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہمیں اگر گھر بسانا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ایک آدمی کو کپڑا دھونے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، اس کی پوری زندگی کے لیے ایک محافظ چاہیے، اس کی زندگی کو لے کے چلنے والا چاہیے۔ آدمی سگائی کرتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، گھر میں لے کر آتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جسے میں گھر میں لے کر آیا ہوں، جسے اپنا شریک حیات میں نے بنایا ہے، اسے لے کر کیسے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرم دل تھے، اتنے زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے کہ آپ کی بیویوں کی کبھی آپ کے پاس شکایت نہیں آئی۔ اور حضرت عائشہ کی زندگی کو دیکھیں ہم، آپ ایک سفر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، حضرت عائشہ بھی ساتھ میں تھی۔ دل جوئی کیسے کی جاتی ہے، عورت کو اپنے قریب کیسے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کچھ اس وقت وزن کم تھا آپ کا، تو اللہ کے نبی نے کہا دوڑ لگائیں، تو انہوں نے کہا لگائیے۔ تو اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ اس میں اپنے قدم سے آگے بڑھ گئی۔ پھر ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہوا، سفر سے آپ آ رہے تو اللہ کے نبی نے کہا کچھ دوڑ لگائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا لگائیے۔ اس وقت حضرت عائشہ کی صحت کچھ ٹھیک ہو گئی تھی، تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ، یہ اسی دن کا بدلہ ہے، یعنی کہ ایک گیم کھیلا جا رہا ہے، عورت کی دل جوئی کی جا رہی ہے۔ دوڑ لگا کر آپ دیکھیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی کی صحن کے اندر صحابہ کرام تیر اندازی اور تلوار بازی کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے چاہا کہ وہ دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ انداز دیکھیں کہ کس طرح اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ دروازے پر ایسے رکھا، حضرت عائشہ نے اپنی گردن کو حضور کے ہاتھ پر رکھا اور تیر اندازی کو دیکھنے لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ دیکھ لیا؟ کہا اور دیکھنا ہے۔ کہا دیکھو اور۔ کچھ دیر تک وہ دیکھتے نہیں۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، ہمارے نبی کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے محبت کریں، ان کو اپنے سے قریب کریں، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ بن گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارا لباس اور ہمیں ان کا لباس بتلایا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا، اس لباس سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی ہے ہم اس کی عیب کو چھپا دیں، اور اگر ہم میں کوئی خامی ہے وہ ہمارے عیب کو چھپا دیں۔ اسی کا نام زوجیت ہے، اسی کا نام میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر آج کا نوجوان اور آج کی نوجوان بچی یہ سمجھ جائے کہ ہمارے درمیان کیا باتیں ہیں، وہ کمرے سے باہر
نہ آنی پائے تو ہمارے گھر پھر سے جنت بننے لگ جائیں گے. کوئی سن بھی نہیں پائے گا کہ مسلمانوں کے اندر طلاق جیسی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں. ہمارے معاشرہ بھی یہ نہیں سن پائے گا کہ فلاں کی بچی اپنے گھر جا کر بیٹھی ہے. آج انسان کیا سوچتا ہے کہ میں مرد ہوں, طاقتور ہوں, حکومت ہے میری. اللہ نے ضرور آپ کو حاکم بنایا ہے, لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح سے تمہارے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں اسی طرح مردوں کی بھی حقوق ہیں. جس طرح ہمیں عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق عورت پر واجب ہے کہ وہ انہیں ادا کرے, اسی طرح مردوں پر بھی واجب ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کو ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے, خبردار اے لوگوں, اپنی بیویوں کے معاملے میں خبردار ہو جاؤ, انہیں اچھا کھلاؤ, انہیں اچھا پہناؤ. لیکن آج ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روزی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے رزق میں وسعتیں دی ہیں, انسان اپنے اوپر خوب خرچ کرتا ہے, کھانے پر خرچ کرتا ہے, پہننے میں خرچ کرتا ہے, لیکن جب بیوی کی باری آتی ہے تو اس کے جیب میں پیسوں کی کمی آ جاتی ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عورت چاہتی ہے کہ فلاں شادی کے اندر یا فلاں, جب آدمی کے پاس پیسہ ہو تب کی میں بات کرتا ہوں, اگر انسان کے پاس پیسہ ہے اس وقت بھی آدمی اگر کمی کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دین ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں جو ہمارے رشتہ توڑنے کی وجہ بنتی ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر جب ایک بچی آتی ہے شادی کر کے ہمارے بچے کی بیوی بن کے, ایک ماں کیا سوچتی ہے جب اس کی بچی کہیں جائے تو دلہن بن کر رہے, شہزادی بن کر رہے. جس طرح ہم اپنی بچی کو اپنے پاس رکھتے تھے تو ایک کانٹا نہ چبھنے پائے, اس کا پیٹ درد کرے تو اس کا پورا خیال رکھا جائے, سر درد کرے تو اس کا پورا خیال رکھا جائے, لیکن وہی ماں یہ بات کیسے بھول جاتی ہے جب اس کے گھر میں بہو آتی ہے تو یہ بات بھول جاتی ہے. اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہے کہ دوسرے گھر جا رہی ہے تو یہی کوشش کرتی ہے کہ اس کی ساس اسے اچھی رکھے, اسے گلدستوں کی طرح سجا کر رکھے, اس کا ہر بات میں خیال رکھے, اسے رانی بنا کر رکھے. ماں باپ یہ بات سوچتے ہیں, لیکن میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب کوئی عورت آپ کے بیٹے کی بہو بن کر آتی ہے, آپ کی گھر کی دلہن بن کر آتی ہے, تب یہ بات آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی گھر کی شہزادی ہے, وہ بھی کسی گھر کی رانی ہے, اس کے بھی ماں باپ نے اسے گلدستوں میں سجا کر ہمارے ہاتھوں میں چھوڑا ہے. یہ وہی بیٹی ہے جس کے لیے ماں باپ پورے دن رات پریشان رہا کرتے تھے, خون اور پسینے سے اس کو پال پوش کر, اس کی پرورش کر کے اسے پاکیزہ لباس میں ہم تک پہنچایا ہے, اس کے ہر بات میں خیال رکھا ہے. وہ ساس اور سسر کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر سے جس طرح سے بیٹی گئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے, تو پھر وہ ساس سسر بھی یہ بات سوچے کہ اگر میرے گھر میں کسی کی بیٹی آ رہی ہے تو میں اس کی ایک ایک بات کا خیال کروں, اگر اسے کا سر درد کرتا ہے اس بات کا بھی خیال کیا جائے, اس کا پیٹ درد کرتا ہے اس بات کا بھی خیال کیا جائے. ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, اگر ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر میں کوئی بچی بیمار ہو جاتی ہے سسرال میں تو کہا جاتا ہے 2-4 دن سسر ماں کے چلے جاؤ, وہاں آرام کر لینا. مجھے تعجب ہوتا ہے, اللہ کے بندوں اور بندیاں ہم کیسے لوگ ہیں, اگر وہ عورت جب تک صحیح ہے ہمیں کھلاتی ہے, ہمیں پلاتی ہے, صبح سحری میں سب سے پہلے اٹھتی ہے, رات میں سب سے بعد میں سوتی ہے, گھر کا آخری برتن بھی وہ دھو کر ہمارے بعد آتی ہے بستر پر سونے, اور جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹا ماں کے چلی جا, 2-4 دن آرام کر لے, جب تیری طبیعت صحیح ہو جائے تو اپنے سسرال پھر آ جانا. ہماری غیرت کیسے گوارا کر لیتی ہے, اس کے بھی ماں باپ ہیں, اس کی بھی زندگی ہے. وہ عورت ہمارے گھر میں ایک خادمہ بن کر نہیں آئی ہے, ایک نوکرانی بن کر نہیں آئی ہے, اس کے ماں باپ نے اسے بڑے ناز و نام سے پالا ہے. ہم جس طرح اپنی بچی کے بارے میں سوچتے ہیں, جب ہمارے گھر میں بیٹی یا بہو بیمار ہو جائے,
جس طرح بیٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، بیٹا بیمار ہے آرام کر لے، جس طرح اپنی بیٹی کو بستر پہ لا کے کھانا دیا جاتا ہے، اگر ہم یہ چیز سوچ لیں یہ بھی ہماری بیٹی ہے، آپ 4 مرتبہ صرف اپنی بہو کو اس کے بستر پر طبیعت خراب ہونے پر کھانا پہنچا دے، پھر وہ دیکھیں بہو آپ پر جان نچھاور کر دے گی۔ شوہر کی بڑی بات ہے، اگر اپنی ساس اگر اپنی بہو کا خیال کرنے لگ جائے تو وہ عورتیں جو 4 برتن دھونے والی ہیں، وہ عورتیں جو 2 وقت کھانا پکانے والی ہیں، آپ اسے رات کی 2 بجے دروازہ اٹھا کر بجا کر کہیں گے بیٹا کھانا پکانا ہے، اس کی ناک میں یا پیشانی میں ذرہ برابر ہماری زبان میں کہتے ہیں سل نہیں پڑے گا۔ وہ کہے گی یہ تو ہمیں میری ماں کی طرح رکھتی ہے، مجھے اپنی ماں کی طرح پرورش میں اپنی پالتی ہے، میں ان کی باتوں کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ اور آج اسی بات کی ضرورت ہے، اسی بات کی جو آج ہمارے گھروں میں بچیاں آ رہی ہیں، جن کو ہم پرورش دے رہے ہیں، ہماری بہو آ رہی ہے، انہیں ناز و نعم سے پالنا سیکھیے۔ جس طرح ہم اپنی بچی سے محبت کرتے ہیں وہی محبت اس بچی سے بھی کیجئے جو ہمارے لڑکے کی بہو بن کر آ رہی ہے۔ اگر اس سے کوئی کام غلط ہو جائے تو اسے اتنا مت ٹارچر ہم کر دیں کہ وہ پھر اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کا دل ٹوٹنے جیسا ہم کام نہ کریں، ہمت بتائیں چلو آج نہیں کل کرنا سیکھ جاؤں، بیٹا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، کوئی بات نہیں اگلی بار کر لینا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے اگر ایک مرتبہ کپڑا جل گیا، اتنی باتیں ہم سنا دیتے ہیں، پہلے ماں کو پتا چلا 4 باتیں ماں نے سنا دی، نند کو پتا چلا 4 باتیں اس نے سنا دی، سسر کو پتا چلا 4 باتیں اس نے سنا دی، قیمتی شرٹ یا کرتا تھا، شوہر کو پتا چلا، پھر وہ اور برس جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی یہ اخلاق نہیں تھا، ہمارے نبی نے یہ کبھی ہمیں کردار نہیں دیا کہ عورتوں پر اس طرح سے برسا جائے کہ اس کا دل ہی بالکل ٹوٹ جائے۔ عورتیں بڑی نازک چیز ہیں، انہیں آپ جتنا کام میں لینا چاہو لے سکتے ہو، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ گھر میں کام ہے 4 روٹیاں اگر زیادہ پکا لی، آج تو آپ نے بڑی محنت کر لی، آپ نے آج تو کمال کر دیا۔ اب جب ایک بار ساس یہ بات کہہ دے کہ بیٹا آج تو نے بڑی محنت کی، ہمارا کام بھی وقت پر ہو گیا، عورت خوش ہو جاتی ہے کہ میری ساس میری تعریف کر رہی ہے۔ اور وہی بات اگر شوہر کہہ دے کہ آپ تو بڑی محنت کرتی ہیں، صبح جاگتی ہیں شام میں سوتی ہیں، جب کہو تب حاضر ہو جاتی ہیں، عورت کا جب آپ دل جیت لیں گے، اسے جب کہیں گے تب وہ حاضر ہے۔ عورت ہم سے زیادہ نازک ہے، آپ جہاں چاہیں اسے وہاں کھڑا کر سکتے ہیں، جتنا کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ ہم اپنی پرانے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے ہیں، کتنی روٹیاں پکوا لو، کتنے برتن دھلوا لو، کتنا بھی کام کروا لو نہیں تھکتی، کیونکہ ان کی ساس انہیں بڑی محبتوں سے رکھا کرتی تھی۔ آج کی جو بچیاں ہیں کچھ کام کرنے کے بعد تھک جاتی ہیں، انہیں احساس ہونے لگ جاتا ہے کمزوری کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی حوصلہ افزائیاں نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، نمک زیادہ ہو گیا ہم انہیں ڈانٹ دیے، کوئی کام وقت پر نہیں ہوا ہم انہیں ڈانٹ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سن رہا تھا میں آج ایک بیان، آپ اندازہ لگائیں، ایک عورت ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ یہ بات سوچتے ہیں کہ سسرال میں ہماری بچی گئی ہے اتنے لوگوں کا کھانا پکائے گی۔ ایک ہوٹلوں میں کام کرنے والی عورتیں، ہمارے گھر میں کوئی عورت آئے گی تو 10-20 جنوں کا کھانا بنائے گی، ہوٹلوں میں کام کرنے والی عورتیں کتنے لوگوں کے کھانا بناتی ہیں، کہیں پہ کام کرنے والی عورت کتنے لوگوں کے برتن دھوتی ہیں، پھر بھی نہیں تھکتی ہے۔ کیوں نہیں تھکتی؟ اسے لگتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے۔ یہی سوچ اگر ماں باپ ڈال دیں کہ بیٹا اپنے سسرال میں جانا ہے، پھرتی سے کام کرنا ہے، جو آپ کے حصے میں آئے اس میں کبھی بھی نہ نہیں کرنا ہے، جو آئے اسے کر لیجئے، محنت کے ساتھ کیجئے۔ اور جب ساس اپنی بہو کی حوصلہ افزائی کر دے، اس کی ہمت بنا دے، تو پھر اور کیا کہنا، تو وہ عورت آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ اب ہم کچھ یہ بات کہہ دیں کہ ہماری عورت سخت مزاج ہے، باتیں سخت کرتی ہے، کچھ اخلاق میں کمی ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی شوہر کی، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے تعلق سے اس طرح صبر کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت بیوی کے شوہر کے اوپر، اگر کوئی عورت اپنی آدمی کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ جیسی، آسیہ جیسی انہیں ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی یا شوہر اپنے بیوی کے بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ آدمی، ہمیں پتا ہے ہماری بیوی سخت مزاج ہے، بات کبھی سخت کرتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں ایک برائی ہے اس کے اندر ہے، اس کی باقی کتنی اچھائیاں ہیں، ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اتنی ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ اگر کوئی عورت میں ایک بری بد اخلاقی ہو تو اس کو چھپائیں، اس پہ اچھائیاں لانے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے ہی اچھی ہو جائے، اس میں اچھی باتیں پیدا ہو جائے۔ اب آپ کو میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوا چلوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اور آپ اتنے جلال میں رہتے تھے، مسلمانوں کے لیے تو بڑی نرم مزاج تھے، لیکن آپ کا یہ عالم تھا جس راستے سے آپ نکل جاتے شیطان بھی وہ راستہ بدل دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جلال آپ کو عطا فرمایا تھا، لیکن آپ دیکھیں گھر کے معاملے میں کتنے نرم دل انسان تھے۔ آپ اپنے دروازے پر کھڑے تھے، گھر کے اندر منہ کر کے، ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا۔ جب وہ دروازے سے قریب گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی باتوں کو سنا جو بلند آواز سے وہ کہہ رہی تھی، لہجہ ان کا کچھ سخت تھا، تو وہ بندہ واپس جانے لگا۔ اسے لگا کہ جب میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا ہوں، اس کی سخت کلامی کی اور اس کی دیگر باتوں کی، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے گھر کا یہ حال ہے کہ ان کی بیوی کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے۔ وہ جب ان کے خود کا گھر کا معاملہ ایسا ہے تو میرا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ وہ بندہ واپس پلٹنے لگا۔ حضرت عمر فاروق کو احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اسے بلایا، بھائی کس لیے آئے تھے؟ کہا آیا تھا کوئی کام ہی آپ سے، لیکن جو مسئلہ میں لے کر آیا تھا وہ مسئلہ آپ کے گھر میں خود کے موجود ہے، آپ کے گھر میں خود کے موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ عورت میرے لیے کھانا بناتی ہے، یہ عورت میرے کپڑوں کو دھوتی ہے، یہ عورت میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس عورت کے ذریعے سے میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں، اس لیے میں اس کی ان باتوں کو بھی برداشت کر لیتا ہوں۔ اب آپ اور ہم اندازہ لگائیں، امیر المؤمنین ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے، جتنی سزا چاہتے دے دیتے، لیکن آپ نے سزا نہیں دی، اپنی بیویوں کو پیار سے رکھا، محبتوں سے رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر کسی میں ایک خامی ہے تو اس میں ہزاروں اچھائیاں بھی ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے گھروں میں بیویاں ہیں، ہماری کچھ گھر ساس کو اگر لگے کہ ہماری بہو میں کچھ خامی ہے، کچھ بات ہے، لیکن ہم اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں، ایک برائی کے ذریعے سے ہم ساری نیک اس کی اچھی باتوں کو، اس کے اچھے اخلاق کو نہ چھپاتے جو ہمارے ساتھ کرتی ہے۔ تو خدا را ہم اپنے گھروں کو اچھا بنائیں، اپنی عورتوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اپنے گھروں کو جنت بنانا سیکھیں۔ اگر ہمارے گھر میں بہو ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں،
اس کو بڑھاوا دیں، اس کی ہمت بنائیں، اس کے کام کرنے کا اور ذوق اور شوق دلائیں، اور جب وہ بیمار ہو جائے، پریشانی اور مصیبت میں آ جائے تو اسے اپنے گھر میں آرام کروائیں، اسے ماں کے گھر نہ بھیجیں۔ ہاں وہ جاتی ہے اپنی خوشی سے، ایک بات الگ ہے، لیکن اسے یہ احساس دلائیے کہ بیٹا یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا اپنا گھر ہے، اب تیرا یہی گھر ہے جہاں سے تیری نسل چلے گی، جہاں سے تیرا پریوار چلے گا، اور یہیں سے تجھے اپنے تیرے پورے کنبے کو چلانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا اپنی ماں اور بہنوں سے کہ وہ دینی تعلیم کی جانب رغبت کریں، دینی بات سیکھیں، دینی معاملات کو سیکھیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور ہمیں اپنی ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے گھر کو جنت کیسے بنانا ہے، کس طرح سے اسے خوبصورت بنانا ہے۔ اور میں یہ بھی بات کہوں گا نوجوانوں سے، شادی شدہ لوگوں سے، کہ اگر واقعی آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، اسے سب کے سامنے نہیں ڈانٹا جاتا ہے، اسے اکیلے میں الگ سے ڈانٹیے، اسے سمجھائیے، اس طرح سے سمجھائیے کہ ہمارے بچوں کے اوپر غلط اثر نہ پڑے۔ اگر ہم نے اپنی بیوی کو گالیاں بکی، اسے مارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے چہرے پر مارنے سے، اور ہم چاہیں کہ عورت بالکل سیدھی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ عورت کو پسلیوں سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ بھی بائیں پسلی سے، وہ جیسی ہے اسی طرح سے اس کا اپنی زندگی میں لطف لیجئے، اس کا فائدہ لیجئے، اور اسے لے کر چلیے، اسے بس دھیرے دھیرے اس پر کوشش کرتے رہیے۔ آپ چاہیں وہ بالکل سیدھی ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، عورت ناقصات العقل ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس میں بالکل عقل نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں تمہارے پاس کیا عقل ہے؟ اللہ نے انہیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، کچھ باتوں میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب علم سے خوب نوازا ہے۔ ہمارے صحابہ، ہم دیکھیں صحابیات کی زندگی کو، کس طرح ان کے اندر دین کا جذبہ ہوتا تھا، دین کی قربانی کا جذبہ ہوتا تھا، علم دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ یہ آج بھی ہماری عورتوں میں موجود ہے، لیکن ہمیں اس جذبے کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو باہر لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے گھروں کو جنت بنایا جا سکے۔ اور یاد رکھے میاں اور بیوی کی محبت ہی اپنے گھر کو جنت بناتی ہے۔ اب آپ چاہیں تو گھر کو جنت بنائیں، چاہیں تو کہیں لے جائیں، تو خدا را اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، ان کے ساتھ محبت کیجیے، ان سے ہنسی مذاق کیجیے، ان کی دل جوئی کیجیے۔ اگر کبھی گھر میں ایسی بات ہو جائے، کوئی ڈانٹ دے، تو آپ بھی ان پر نہ برس پڑیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں آگے کی سوچ دلائیں، اور ان کو یہ حوصلہ دے کہ آپ کو انشاءاللہ اگلی بار اس سے بھی بہتر کام کرنا ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور خاص طور سے میں ساس لوگوں اور ماؤں سے کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بہو آئے اسے بیٹی بنا کر رکھیں۔ جب آپ کسی کو بیٹی کو بیٹی بنا کر رکھیں گے تو آپ کی بیٹیوں کو بھی لوگ بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ تو خدا را اپنے گھروں کو اچھا بنائیے، اپنی ماں اور بہنوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے، اور اپنی عورتوں سے محبت کیجیے، انہیں بہترین اور اچھے زندگی بسر کرنے کا موقع دیجیے۔ اور جب آپ انہیں اچھا موقع دیں گے تو ہم جو امید لگاتے ہیں عورتوں سے، اس سے بھی زیادہ اچھا رزلٹ دینے کے لیے ہماری ماں اور بہنیں تیار ہیں۔ لیکن پہلے ذمہ داری ہم مردوں کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے برتاؤ کریں، ان کے ساتھ بھلائیاں کریں۔ آج ہماری بات آگے، تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں اخیر میں، جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں بھی رواج ہے کہ جو پاتا بولتے ہیں، ہمارے یہاں کھچڑی پک کے جاتی ہے، تو بیٹی بھی اپنے ماں کے گھر فون کر کے کہتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آئیں گے، پاتا خوب پکا کے بھیجنا، یا تو زندگی بھر میرے سر پہ تانا رہے گا، گھی اچھے سے ڈالنا، یا تو زندگی گھر میرے تانا رہے گا،
کھانا صحیح پکا کر بھیجنا، یا تو لوگ مجھے میرے سسرال والے تانا دے کر کھا جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، دوسرے شہر نہیں، اس شہر کی میں بات کر رہا ہوں۔ بیٹی اپنے ماں کے گھر کہتی ہے کہ صحیح پکانا، کہیں میرے سسرال والے تانا نہ دے دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھر میں اگر مر بھی جاتا ہے تو بیٹی کو یہ بات ستائے کہ میرے گھر سے جو پاتا آ رہا ہے وہ صحیح آنا چاہیے یا اچھا آنا چاہیے، کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی تو میرے سسرال والے تانا دے کر مجھے کھا جائیں گے۔ اور یہ بات سچ بھی ہے کہ اگر کسی کے گھر سے پاتا آتا ہے، وہ کھچڑی بن کر آتی ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے یا کوئی خرابی ہو جائے، اب کبھی رات کی 2 بجے بن رہا ہے، کبھی کس وقت بن رہا ہے، جلدی سے لے جا کے پہنچانا بھی ہوتا ہے، خرابی ہو جاتی ہے، لیکن سسرال والے یہ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے گھر سے ایسی چیز آئی تھی، پکانا ہی نہیں آتا ہے، فلاں چیز ہے، فلاں بات ہے، ان کے گھر میں تھوڑا سا گھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ مرنے کے بعد بھی ہم اپنی بیٹیوں، اپنی بہوؤں سے یہ چیزیں طلب کرتے ہیں۔ خدا را اپنے معاشرے کو اچھا بنائیے، اس میں تبدیلیاں لائیے۔ آپ یہ نہ دیکھیے پورا معاشرہ کیسا ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا گھر کیسا ہے، دوسروں سے مطلب نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، دوسروں سے نہیں، دوسروں سے دوسروں کے متعلق سوال ہوگا۔ ہمارا سوال ہم سے ہوگا، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اگر ہم ساس کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم نے اپنی بہوؤں کو کیسے زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ اگر ہم سسر کی زندگی پر بیٹھے ہیں تو ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا، تمہارے گھر میں بہو آئی تھی، تم نے اس کا کیسا خیال رکھا۔ ہر آدمی سے اس کی ذمہ دار جو اس کے ماتحت آتے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ اگر خدا کے گھر ہمیں شرمندہ نہیں ہونا ہے، خدا کے گھر ہمیں جواب اگر دینا ہے اور جنت کا راستہ اپنے لیے ہموار کرنا ہے تو اپنے گھر کو اچھا بنائیے، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ آج کی سب سے بڑی اور سخت ضرورت ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔